رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, righteousness is good character, والاثم ما حاق في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس, اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹ کے یا تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. حدیث کا جو پہلا پورشن ہے ہم اس سے بات کریں گے. righteousness is good character, اچھا کردار. جو آپ سے اچھے کردار میں آگے ہے اس حدیث کے مطابق وہ آپ سے دین میں آگے ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سے اچھے کردار میں کون آگے ہے اور کردار ہے کیا. لیٹس آسک ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ کریکٹر 4 کوالٹیز جس میں پائی جاتی ہیں وہ اچھے کردار والا ہے. یہ فاؤنڈیشنل کوالٹیز ہیں 4 جو کہ ایک اچھے کردار کے لیے ضروری ہیں. پہلی پیشنس اینڈ پرسیویرنس یعنی صبر. سیکنڈ سیلف رسپیکٹ, عزت نفس which leads to self restraint, یعنی عزت نفس جو کہ گناہوں سے اور انسان کے کریکٹر کو اچھا بنائے اور وہ برے کاموں سے رکے. تیسری عدل, جسٹس, فیصلہ چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو, اپنے ہم لاس میں کیوں نہ ہوں, لیکن عدل کو پریفر کرنا یہ اچھے کردار میں سے ہے. اور چوتھی چیز شجاعہ, جس کو اردو میں شجاعت کہتے ہیں اور انگلش میں بریوری کہتے ہیں. اور آج ہم جو اس 4th کریکٹر ہے اس پہ بات کریں گے کہ اچھے کردار کے لیے جو 4 فاؤنڈیشنل کوالٹیز ہیں ان میں سے جو ایک شجاعت اور دلیری اور بہادری ہے وہ ہے کیا چیز اسلام میں. اور سبحان اللہ, سب سے پہلے تو یہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا کہ اپنے بارے میں سچ بولنا کہ میں ایک دلیر اور بہادر اور شجاعت والا انسان ہوں یا نہیں ہوں. ایون دس ریکوائرز بریوری. لوگ اکثر تو ڈینائل میں ہوتے ہیں, لوگ اکثر بزدل ہوتے ہیں, بٹ اپنے بارے میں گمان نہیں ہوتا ہے کہ سنس میری پھپھو, میری خالہ, میرے سبلنگ سمجھتے ہیں کہ میں بہادر ہوں, میں بہادر ہوں گا, یا سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ کرتی ہے تو پرابلی ایم بریو اپنے بارے میں. سو پیپل ٹرسٹ پیپلز اوپینین اباؤٹ دیم اینڈ سیٹل فار اٹ. نیور ٹرسٹ پیپلز اوپینین. ایک پبلک امپریشن آپ کے بارے میں اور ایک آپ کا انٹرنل سیلف ہے جو کہ اصل ہے. سو امیج از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا ریئلٹی. تو بریوری ڈیمانڈس کہ میں اور آپ اپنے بارے میں سچ بولیں کہ ہمارے ایمان کا درجہ حرارت, ہمارے کریج اور بریوری کا درجہ حرارت حاصل کیا ہے. اور اس کا فیصلہ میں اور آپ اس لیکچر کے بالکل اینڈ میں کر پائیں گے. اگر میں آپ سے کوئز کروں اور پوچھوں کہ صحابہ میں سے سب سے بریوسٹ اور دلیر صحابہ کون تھے, تو کچھ نام سامنے آئیں گے جن میں سے عمر بن خطاب کا ایک پرومننٹ نام ہوگا, علی بن ابی طالب کا ایک پرومننٹ نام ہوگا, خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا نام ہوگا. لیکن یہی ابن القیم الجوزی جو کہ بریوری کو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دا آئیکن آف بریوری, دا سمبل اینڈ دا بینچ مارک آف بریوری از ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب صحابہ کی اپنی جگہ ہے اور سب دل کے بہت قریب ہیں, لیکن ابو بکر صدیق جب بریوری کی بات آتی ہے ہی از آن اے ڈفرنٹ لیول. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بریوری اصل ہے کیا؟ اٹ از مینٹل اسٹرینتھ, اٹ از ایموشنل انٹیلیجنس, the ability to handle yourself and your emotions when people lose their cool. You rise to the moment when everyone falls apart. اپنے آپ کو کرٹیل کرنا, اپنے آپ کو جاننا ہے. This is self control and bravery. Uncertain situations جب سامنے آ جائیں تو composed رہنا اور ڈیل کرنا, سچویشنز کو ہینڈل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے روانگی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ ڈینائل میں چلے گئے. عثمان بن عفان سے بولا نہیں جا رہا تھا, خاموشی چھا گئی ان کے اوپر. علی بن ابی طالب ان کے ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بیٹھ گئے نیچے. اور سب سے قریب اللہ کے نبی کے سب سے جو بیسٹ فرینڈ تھا, جو خلیل تھا, وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق. بٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا اور امت کو سنبھالا اور گیدر کیا. اپارٹ فرام آل دیٹ ایموشنز, ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر محبت میں کم تھے, سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. اور صحابہ سبحان اللہ سارے ہی بہت اعلیٰ, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے کیا کیا, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے امت کو
وہاں پہ کھڑا کیا جب امت ٹوٹنے کا شکار تھی، جب امت بکھرنے کا شکار تھی، ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی گئے تو آفات اور آزمائشیں، ان میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ، صحابہ سب مل کے آ گئے ابو بکر صدیق کہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ بہت سارے قبائل نے کہا تھا کہ ہم محمد کو مانتے تھے اپنے لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم جو دیتے تھے انہی کو دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ بیعت نہیں ہے، تو ہم آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیا کریں گے۔ بہت بڑا فتنہ تھا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم ان سے جہاد کریں گے، یہ نان مسلمز ہیں، جس نے زکوٰۃ کا کمپلیٹلی انکار کر دیا۔ صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے اور کہا ابو بکر صدیق ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، رسول اللہ ہیز جسٹ پاسڈ اوے، ہم بہت سارے بیٹل فرنٹس پہ کھڑے ہیں، ہمارے لشکر بہت جگہوں پہ موجود ہیں، اگر ہم نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ابھی نہیں۔ ان دا ہائنڈ سائٹ ابو بکر واز رائٹ، ہی سیڈ اٹس ناؤ اور نیور۔ اگر ہم نے اس فتنے کو ابھی کرٹیل نہ کیا اور مت رکا تو پھر، اینڈ سبحان اللہ، Abu Bakr had the courage to go against the majority and to go against everybody. He was alone. اور یہ بھی فیئر ہوتا ہے نا کہ اگر میں غلط ہو جاؤں یا مسلمانوں کو ڈیمیج فیس کرنا پڑے، بہت سارے صحابہ شہید ہو جائیں تو سب مجھے ہی کہیں گے نا۔ لیکن ابو بکر صدیق had this firm faith in اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو اللہ کے نبی کے ٹائم میں جو دین چل رہا تھا اور جو زکوٰۃ دیتے تھے، تم میں سے کوئی شخص ایک رسی کے برابر بھی وہ نہیں دے گا تو میں اسے قتال کروں گا۔ اور جب عمر خطاب ہے اور کہا ابو بکر صدیق دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، حالات ابھی بہت ٹف ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ یا ابا بکر، عمر کی داڑھی کو پکڑا اور قریب کھینچا اور کہا اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، عمر جاہلیت میں بریو اور اسلام میں بزدل۔ اور ابو بکر صدیق نے عمر کی چھاتی پہ زور سے ہاتھ مارا، اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایسے لگا کہ جیسے میرا سینہ کھل گیا اس مسئلے پہ، اور میں نے ابو بکر کا ساتھ دے دیا پھر۔ سو دس از بریوری۔ ایون جب وی تھنک اباؤٹ چیریٹی، اسلام کے لیے سب کچھ دینا، سب سے پہلے کس کا نام آتا ٹاپ پہ؟ ابو بکر صدیق، بیکاز چیریٹی از ایکول ٹو بریوری۔ یاد رکھیں، دلیری چاہیے سارا مال دینے کے لیے، دلیری چاہیے 50% دینے کے لیے۔ یہ دلیری اور بہادری کے بغیر انسان انفاق نہیں کر سکتا۔ یاد لکھ لیں بات کو، یا ایمان کی کمی ہے یا بزدل ہے انسان۔ جو شخص ایمان والا ہو اور وہ پھر بھی چیریٹی نہ کرے، وہ بزدل انسان ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کیا بات عمر بن خطاب کی، کہ انہوں نے کہا کہ ٹوڈے آئی بیٹ ابو بکر۔ کوئی لا سکتا ہے اپنے گھر کا آدھا سامان؟ میرے پاس 2 فون ہیں، میں 1 فون دے دوں، میرے پاس 2 بیڈز ہیں، میں 1 بیڈ دے دوں، میرے پاس 2 گاڑی ہیں، میں 1 گاڑی دے دوں، کوئی بھی میٹیریل پوزیشنز ہیں، ایون 2 رنگز ہیں، 1 رنگ بنا دے دے، اتنا اس حد تک 50% آف دا ہول ویلتھ۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا صلی اللہ علیہ آدھا سامان لے کے آ گیا ہوں۔ تو جب پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آؤ؟ کہتے ہیں ترکت لہم اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کا نبی چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ تو حدیث میں آتا نا کہ الصدقۃ برہان، چیریٹی از اے کلیئر سائن آف ایمان اینڈ شجاع۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش ہم بھی تو اللہ کے سامنے کچھ دلیری دکھائیں، کبھی ہم بھی تو ایسی لائف گزار کے تو دیکھیں گے جس میں ہم جو یہ دنیا کے رولز ہیں اور یہ ایکویشنز ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ سیونگ کرنے سے اور انویسٹمنٹ کرنے سے پیسہ آتا ہے، اس کو توڑ کے تو دیکھیں، اللہ کے راستے میں دیکھ کے تو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ڈریس اپ کرنے سے اور اس طرح چلنے اور پھیرنے سے اور اس طرح بات کرنے سے تمہاری عزت کی جائے گی، ہم اس کو توڑ کے دیکھیں۔ اور اللہ کے لیے من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے ہمبل ہوگا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ اور اللہ کی ذات سے ایسی امیدیں ہیں کہ ہم انسان امیجن نہیں کر سکیں۔